فضا میں موجود اوزون لیئر ہمیں خطرناک الٹراوائلٹ ریڈیشن سے بچاتا ہے۔ یہ زمین پر موجود تمام جاندار چیزوں کے لیے اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر خطرناک UV ریز سے تمام جاندار مر جائیں گے۔ لیکن اب حالیہ دنوں میں اوزون لیئر میں ایک ہول بن گیا ہے، جس نے بہت سے سائنسدانوں کو تشویش میں ڈالا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اوزون لیئر کیسے اور کہاں ڈپلیٹ ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ 1980 میں سائنسدان انٹارکٹک میں سورج سے زمین پر پڑنے والے ریڈیشنز کو میئر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ انٹارکٹک کے اوپر اوزون لیئر میں ایک ہول بن گیا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس ہول کا بنیادی وجہ کیمیکلز کا فضا کو آلودہ کرنا ہے۔ خاص طور پر کلوروفلورو کاربنز اوزون لیئر کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ 80 کی دہائی میں کلوروفلورو کاربنز بہت پاپولر تھے۔ ان کا استعمال ریفریجرنٹ کے طور پر ہوتا تھا۔ 1987 میں ورلڈ لیڈرز ملے اور انہوں نے کلوروفلورو کاربنز کے استعمال پر مکمل پابندی لگا دی۔ اس کو مونٹریال ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے کامیاب انوائرمنٹل ایگریمنٹ تھا۔ اس پروٹوکول کے نتیجے میں کلوروفلورو کاربنز کی اخراج میں کمی آئی۔ 2022 میں اوزون کا ہیلنگ ڈے منایا گیا، یعنی اوزون لیئر 1980 کی حالت پر واپس چلا گیا ہے۔ لیکن اب اوزون لیئر میں دوبارہ ہول بن رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج ہے۔ انسانی سرگرمی کی وجہ سے فضا میں ایسے کیمیکلز کا اخراج ہو رہا ہے جو اوزون مالیکیول کے ساتھ مکس ہوتے ہیں اور انہیں تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہول سیزنل کھلتا ہے اور ہر سال نمودار ہوتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے یہ اس وقت ہوتا ہے جب جانور اور پودے برف کے نیچے چلے جاتے ہیں یا سمندری جانور برف کے نیچے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ستمبر اور اکتوبر میں کھلتا ہے، لیکن اس سال یہ دسمبر تک موجود تھا، جس سے سائنسدانوں کو کافی تشویش ہوا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سارے جانور اور پودے سورج کو ایکسپوز ہوتے ہیں۔ سورج کی الٹراوائلٹ ریز سے جانور شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر UV ریز جانوروں کی آنکھوں پر انتہائی برا اثر ڈالتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس اوزون لیئر کی ڈپلیشن کی وجہ کیا ہے۔ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے کلائمیٹ چینج۔ جس طرح کلائمیٹ چینج ہماری زندگی کی دوسری پہلوؤں پر اثر انداز ہو رہا ہے، اسی طرح یہ اوزون لیئر کو بھی مسلسل ڈپلیٹ کر رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سال 2019 اور 2021 میں آسٹریلیا میں بڑے پیمانے پر جنگلی آگ لگے۔ اس آگ کے نتیجے میں نکلنے والا دھواں فضا میں شامل ہو گیا۔ یہ دھواں اوزون کے مالیکیول کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ کچھ سائنسدان تو گلوبل وارمنگ کی بجائے گلوبل کولنگ پر توجہ دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر فضا میں سلفیٹ کو شامل کیا جائے تو یہ گلوبل وارمنگ کے اثرات کو ریورس کر سکتا ہے۔ اس ٹیکنیک کو اسٹریٹوسفیرک ایروسول انجیکشن کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ فضا میں کچھ ایسے ذرات کو شامل کیا جاتا ہے جو سورج کی روشنی کو واپس ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اس کا آئیڈیا وولکینک ایرپشن سے لیا گیا ہے۔ جب ایک وولکینو پھٹتا ہے تو یہ ذرات کا ایک بادل بناتا ہے۔ یہ ذرات سورج کی روشنی کو واپس ریفلیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کولنگ کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے سائنسدانوں کے مطابق یہ ایک غلط آئیڈیا ہے۔ یہ بھی اوزون ڈپلیشن کو تیز کر سکتا ہے۔ انٹارکٹک اور اس کے آس پاس برف کا سمندر ہماری زمین کو کول رکھتا ہے۔ ہمیں اپنی پوری توجہ اس طرف لانی ہوگی تاکہ ہم گلوبل وارمنگ کے اثرات سے اپنی زمین کو بچا سکیں۔ ہمیں گلوبل وارمنگ کو قابو کرنا ہوگا۔ گلوبل وارمنگ کی اصل وجہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہے۔ سب سے بڑا گرین ہاؤس گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے۔ گاڑیوں کے انجن میں پیٹرول، ڈیزل اور CNG کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ہوتا ہے۔ جب کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ زمین پر پڑنے والی سورج کی روشنی کو دوبارہ ریفلیکٹ نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے زمین کی درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں ان گرین ہاؤس گیسز کی اخراج میں کمی لانی ہوگی۔ لیکن ہم ان گرین ہاؤس گیسز میں کمی کیسے لائیں گے؟ کچھ طریقے ہیں جس سے ہم گرین ہاؤس گیسز میں کمی لا سکتے ہیں۔
ایک تو جتنا ہم فاسل فیولز کا استعمال زیادہ کریں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج زیادہ ہوگا۔ ہمیں فاسل فیول کے استعمال کو کم کرنا ہوگا۔ دنیا کا فاسل فیول سے الیکٹرک انرجی کی طرف ٹرانزیشن کرنا ایک اچھی بات ہے۔ الیکٹرک وہیکلز اس میں ایک اچھا ایڈیشن ہے۔ ہمیں انرجی کے ایسے سورسز ڈھونڈنے ہوں گے جو انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں۔ اس طرح ہم گلوبل وارمنگ پر قابو پا سکتے ہیں اور اوزون لیئر کو ہیل کر سکتے ہیں۔